بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے شک بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ یہ آیت بھی معاشرتی احکامات میں بڑا اہم ایک حکم آج ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ گمان کو اچھا رکھنا اور برے گمانوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دیکھیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ سوچنے سے دوسروں کے بارے میں اپنے آپ کو ذرا اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ آدمی جب دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، یہ فطرتی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں اور اچھا ہی سوچتے ہیں، کبھی برا نہیں سوچتے۔ اسی طرح استاد شاگردوں کے بارے میں، شیخ اپنے مریدوں کے بارے میں ایک وہ سوچنا ہوتا ہے جو ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے بارے میں سوچتا ہے، ایک فیکٹری والا دوسری فیکٹری کے بارے میں، ایک سیاستدان اپنے مقابلے پہ کسی دوسرے سیاستدان کے بارے میں، ایک یہ سوچنا بھی ہوتا ہے، ایک محلے دار دوسرے محلے میں رہنے والے کے بارے میں۔ اس میں خیر کا پہلو ذرا کم ہوتا ہے، شر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے ذرا پرہیز ہی کر لو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بعض سوچیں بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ سب گمان یہ گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہے بعض الظن اثم، کچھ ایسے گمان ہیں جو گناہ ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔ اب اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ سب مسلمانوں پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ علماء سے پوچھیں کہ کون سا گمان گناہ ہے اور کون سا گمان گناہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گمان جو میرے دل میں آ رہا ہے یہ گناہ ہے یا نہیں، تو ایسے تو ڈھیروں گمان روز آتے رہیں گے، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور ایسا نہ ہو ہم اللہ کی نگاہ میں گناہ گاروں کی لسٹ میں چلے جائیں۔ اس لیے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ گمان جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گمان ہوتا ہے جو مستحب ہے، کیا مطلب کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہم اپنے سے اچھا ہی سمجھیں، یہ ہے مستحب کہ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور جو کافر ہیں ان کو نتیجے کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا جی چلو مسلمانوں کو تو ٹھیک ہے اچھا سمجھیں، اب کافروں کو نتیجے کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتے، اس کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے اس لیے ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے کے جنت میں داخل کر دے، اور مجھ سے کہیں کوئی گناہ ہو جائے اور مجھے دوزخ میں جانا پڑے، تو ہو سکتا ہے نتیجے میں وہ بھی مجھ سے اچھا نکل آئے، اور فی الحال مسلمان تو مجھ سے اچھے ہیں ہی ہیں۔ اب یہ اتنا پیارا سبق ہے، جو اس کو یاد کر لیتا ہے اس کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی تب ہوتی ہے، میں جس کو اچھا سمجھوں گا میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ دیکھو میں اپنے باپ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، وہ مجھے دھکا بھی دیں گے، میں ان سے لڑ نہیں سکتا۔ میں اپنی والدہ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، وہ مجھے جوتی بھی ماریں گی تو میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ اسی طرح میں اپنے استادوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، وہ میرے جسم کی بوٹیاں بھی وہ دھیڑ دیں گے، مجھے ان پر کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ لیکن جن کو میں اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا، ان کی چھوٹی سی بات بھی مجھے چبھے گی اور میں اس پر جو ہے ریئیکشن بھی کروں گا۔ مثلا میں اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں، ان کو میرا ادب کرنا چاہیے۔ اب میرے بچے اگر تھوڑا سا بھی میرے سامنے اونچا بولیں گے مجھے غصہ آ جائے گا، کیوں کہ میں اس کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہا۔ اب شاگرد ہے، وہ کوئی اونچ نیچ کرتا ہے تو ہم ان پر غصے ہوتے ہیں، کیوں کہ ہم ان کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس اعتبار سے کہ ان کا درجہ ہم سے چھوٹا ہے۔
اب میرے عزیزوں اور بھائیوں دیکھو، اگر میں سب کو اپنے سے اچھا سمجھوں گا، آپ بتائیں کبھی میری کسی سے لڑائی ہوگی؟ لڑائی تب ہوتی ہے جب دوسرے کو میں اپنے سے اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہمارے بزرگ ہیں بھائی مشتاق صاحب، بھی ان کا انتقال ہوا، فرمانے لگے ہندوستان میں ہم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے انہوں نے ہم سے کیا کروایا؟ کہنے لگے، انہوں نے ہمیں کہا بازار میں جا کے گشت کرنا ہے، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں دینی۔ ہم نے کہا جی پھر کرنا کیا ہے؟ کہ پورے بازار کا چکر لگا کر آؤ اور صرف یہ کہنا ہے، جس پہ نظر پڑے اپنے آپ کو کہنا ہے وہ تجھ سے اچھا ہے، تو اس سے گندا ہے، یہ کہنا ہے۔ کہتے میں سارا دن بازار میں گھومتا اور 100 بندے ملے، 200 بندے ملے، سب کو دیکھ کر یہ کہتے رہنا کہ وہ تجھ سے اچھا، تو اس سے گندا۔ کئی دن ایسا ہوا تو وہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں ان سے گندا۔ پھر ہمیں حضرت نے کہا بھی اب ایسا کرو، اب جا کے دعوت بھی دینی ہے۔ کہ ہم پہلے دن ہی گئے، ایک جوتی گانٹھنے والا جوتی گانٹھ رہا تھا، ہم نے کہا بھائی ہم تجھ سے دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں، تو کہتے اس نے مجھے دیا دھکا اور میں گرا جا کے پیچھے، کہتا آیا بڑا نبی بن کے مجھے دین سکھانے والا۔ کہنے لگے مجھے تو آیا غصہ، پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ نہیں وہ تجھ سے اچھا ہے تو اس سے گندا ہے، تو اچھے نے گندے کو دھکا دے دیا تو کون سی بات ہے، تو تھا ہی اسی لائق۔ کہ پھر میرا لڑائی نہ ہوئی، اگلے کو دعوت دینے گیا، اس نے مجھے گالی دے دی، پھر غصہ آیا تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں کل تو کہہ رہا تھا یہ تجھ سے اچھا ہے اور تو اس سے گندا ہے، اب آج اس پہ غصہ کاہے کا؟ کہ یوں اللہ کا احسان ہوا جب یہ بات دل میں اتر گئی نا کہ سارے ہی مجھ سے اچھے ہیں، تو مجھے کسی پر غصہ آنا ہی بند ہو گیا، میری لڑائی ختم ہو گئی سب سے۔ اب یہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ میں اس سے اچھا ہوں، وہ مجھ سے اچھا نہیں، اس نے مجھے کیوں ایسا کیا، تو ہوندا کون ہے مینوں انج کہنے والا، تو مینوں جانتا نہیں میں کون ہے۔ یہ اپنے آپ کو اچھا کہلوانے والے بول ہیں کہ میں اچھا ہوں، تو مجھے اچھا کیوں نہیں سمجھ رہا اپنے آپ سے؟ میرے عزیزوں یہ بڑی کمی کی بات ہے۔ تو یہ پہلا گمان کا درجہ جو مستحب ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھنے ہیں اور دوسری آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی ہیں۔ اگر یہ مزاج بنے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی ہمیں برا نہیں لگے گا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا دیکھو آپ بڑے ہیں تو میں آپ کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی، تو ظاہر ہے آپ پھر مجھ سے اچھے ہوئے۔ اور جو بچے ہیں ان کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ان کی عمر تھوڑی ہے، جب عمر تھوڑی ہے تو بھئی ان کے گناہ بھی ہم سے تھوڑے ہوں گے۔ تو اب بڑوں کو دیکھیں کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹوں کو دیکھیں تو اس کے گناہ مجھ سے تھوڑے ہیں۔ اب بتاؤ برا کون رہ گیا؟ بڑے بھی اچھے لگیں گے، چھوٹے بھی اچھے لگیں گے۔ میرے دوستو صرف محنت کی ضرورت ہے، سچی بات ہے، یہ ہے کامل انسان کی علامات۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جوتوں سے، کپڑوں سے، حالانکہ انسان تو صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ جوتے کپڑوں کا کیا کہنا، آپ دیکھیں گے سردیوں میں تو بکریوں نے بھی جرسیاں پہنی بھی ہوتی ہیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے صفات کا پیدا کرنا جو انسان ہی کی خوبی ہے۔ دوسرا جو زن کا درجہ ہے وہ ہے واجب کا، کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی سوچ کو غلبہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جو اس کی سوچ میں غالب آئے گا وہ کرنا اس پر واجب ہے۔ مثلا کوئی آدمی سفر میں ہے، اسے نہیں پتہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بندہ بھی نہیں، وہ اس سے پوچھ لے، یا ٹرین میں رات کو اندھیرا ہے، پتہ نہیں کس شہر سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے۔ اب جب نہ معلوم ہو تو اب اس کے ذمے شریعت نے لگایا اب یہ سوچے گمان اس کا کس طرف جاتا ہے، سوچو بچار کے بعد اس کا ذہن آئے گا شاید اس طرف قبلہ تھا، تو اس نے ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھنا اس پر واجب ہو چکا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اوہو میں نے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، قبلہ تو ادھر تھا، تو اب علماء نے لکھا اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز اس کی ہو گئی کہ اس کا جو گمان تھا اللہ نے اس گمان کو قبول کر کے اس کی نماز کو صحیح قبول کر لیا ہے۔ یہ زن کا درجہ ہے غلبے کا۔ ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کو شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں تیسری رکعت ہے، پتہ نہیں چوتھی ہے۔ اب ہمارے ذمے ہیں ہم غور و فکر کریں میں نے کون سی صورتیں پڑھی تھی، اندازہ ہو ہی جائے گا۔ تو جو آپ کے گمان میں بہتر لگ رہا ہے، تیسری ہے تو اس کو تیسری سمجھیں، چوتھی ہے تو اس کو چوتھی سمجھیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے
تو اب تیسری تو ہے ہی ہے، شک تو چوتھی کا ہے، پتہ نہیں چوتھی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کو تیسری ہی سمجھ کر ایک رکعت اور ملائیں، 4 رکعت پوری کر لیں، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا جو ہم سے بھول چوک ہو گئی۔ تو یہ وہ موقع ہیں جہاں پر شریعت نے ہمیں حسن ظن یعنی ظن غالب کا حکم دیا کہ ہم اپنے گمان پر فیصلہ کر لیں۔ ایک ظن کی قسم ہے جو حرام ہے، یہ جائز نہیں شریعت میں، یہ بڑی عجیب قسم ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے ہے، دوسرے کا تعلق لوگوں سے ہے۔ آج میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے اس کا تعلق کیسے ہے، پھر اس کی کچھ قسمیں بھی آ جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کوئی بندہ تم میں سے مرے تو اس حال میں مرنا چاہیے کہ اللہ سے اس کا گمان اچھا ہو۔ برا گمان اللہ سے رکھنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ اب برا گمان اللہ سے رکھنے کا کیا مطلب یہ ہے؟ دیکھیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو لو جی اللہ نو ساڈا ہی کر لبیا سی، ساڈے گھر ہی مصیبتاں آنیاں ہوندیاں، لوکاں نو کوئی ٹینشن نہیں، ساڈا گھر مصیبتاں نہ بھر دیتا، یہ بدگمانی ہے اللہ پاک سے۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، عورتیں بعض اوقات کہتے تھے ہائے اللہ نو میرا ہی پتر لبیا سی مارن نو، یہ ہے وہ ہے، یہ جو شکوے کے بول ہیں یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ دعا آدمی مانگتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی تے بڑیاں منگیاں جی ساڑی کوئی قبول نہیں ہوندی، یہ اللہ سے بدگمانی ہے، یہ حرام ہے ایسا گمان رکھنا کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ ارے تمہاری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے؟ مسلمان ہے، اللہ تو کافر کی دعا بھی نہیں رد کرتا، تم تو پھر مسلمان ہو۔ ہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ کبھی اللہ پاک بندے نے جو مانگا وہی دے دیا، مثلا آپ نے روٹی مانگی روٹی مل گئی، یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مانگی روٹی مل گئے چاول، تو مقصد تو پیٹ بھرنا تھا، اگرچہ ویسی قبول نہیں ہوئی، کام ہمارا پھر بھی بن گیا۔ تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتے، اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اب وہ ہمیں نہیں پتہ کتنی مصیبتیں اترنے والی تھیں، ہماری دعاؤں سے اللہ نے وہ اتار دی، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ چوتھی صورت حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کا یہ کچھ بھی کام نہیں کرتے، ویسے ہی وہ دعا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ قیامت میں جب اس کے اعمال نامے تلیں گے تو ایک آدمی کے اعمال نامے میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو اس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، بتایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا تھا ہم قبول نہیں کرتے تھے، آج ہم اس کا بدلہ تجھے دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن ہر بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ اور آج مجھے اس کا بدلہ مل جاتا۔ دعا واحد عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوا کرتی، اللہ ہر حال میں قبول کرتے ہیں، ہاں نظر نہ آئے وہ الگ بات ہے، اس کی شکلیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب یہ اللہ سے بدگمانی یہ حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب جو رہا بھائی لوگوں سے بدگمانی کا معاملہ، دیکھیں گمان ایسی عجیب دولت ہے جو بندے کو تار بھی دیتی ہے، بندے کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ گمان صرف ہماری سوچ یہ آدمیوں کی آخرت کے فیصلے کروا دیتی ہے۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، صحابہ نے کچھ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی کہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے سنتے ہی فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک گزرا، آپ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ بری باتیں کی، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی دونوں جنازے ایک اچھا ایک برا، آپ نے دونوں پر ایک ہی بات فرمائی، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے پہ جنت واجب ہو گئی، دوسرے پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم سارے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اور گواہ جیسی گواہی دے گا جج نے ویسے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے کے بارے میں تم نے اچھی باتیں کی، اللہ نے اس کو اچھا لکھ دیا، دوسرے کے بارے میں تم نے برا گمان کیا، اللہ نے اس کو برا لکھ دیا۔ اب دیکھو ہمارا گمان کسی آدمی کو اچھا بھی بنا دیتا ہے، برا بھی بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، اذا مات العبد المؤمن ویشهد له جیران، اس کے دو پڑوسی بیٹھ کے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ اچھا نہیں تھا، چھپ چھپ کر گناہ بھی کرتا تھا۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں تجاوزوا عن علمی، اے فرشتوں جو میرے علم میں ہے نا یہ برا ہے اس کو ایک طرف کر دو، اور وہ جو زمین پہ میرے بندے اس کو اچھا گمان کر رہے ہیں تم اس بندے کو اچھا ہی لکھ کر اس کی مغفرت کے فیصلے کر دو۔ اب دیکھو ہمارا اچھا گمان یہ بندے کو کہاں لے جاتا ہے، گمان کا اثر صرف آخرت پر نہیں دنیا پر بھی پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ کسی جنگل میں شکار کے لیے گیا، راستہ بھول گیا، اکیلا ہو گیا، تو ایک باغ میں دیکھا انار کا باغ ہے، تو اس نے کہا یار ایک گلاس مجھے پلا دو۔ وہ جو مالی تھا اس کو نہیں پتہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، اس نے انار نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا، اس کو دیا۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ لے بھئی یہ تو بڑا زبردست باغ ہے، اس پہ تو ٹیکس لگانا چاہیے، اور یہ ایسی ہی ہمیں تو ذہن میں نہیں یہ بھی باغ ہے۔ تو اس نے کہا یار ایک گلاس اور مل جائے گا، کہاں بالکل ملے گا، کہا ذرا لانا۔ تو ویسا ہی وہ انار توڑ کے لایا، نچوڑا تو آدھا گلاس بھرا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا، پہلے تو پورا بھر گیا اب آدھا بھرا، انار اتنا ہی تھا۔ مالی کہتا جی مینوں لگدا بادشاہ دی نیت 'چ فطور آ گیا ساڈے۔ اس نے کہا کیا مطلب، کہا مجھے لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہے اس باغ کے بارے میں، کیونکہ نیتوں کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دل میں توبہ کی، کہتا اچھا چل ایک اور پلا دے یار۔ وہ پھر ویسا ہی انار لے کے آیا، نچوڑا اور پھر پورا گلاس بھر گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، کہتا لگتا ہے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو نیت کا اثر تو بھائی دنیا پہ بھی پڑا کرتا ہے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ ان کے پاس ہرنیں آ جاتی تھی، ہرن متوحش جانور ہیں، انسانوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کے دائیں بائیں پھرتی رہتی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتی۔ لوگوں نے کہا رابعہ ہمارے سامنے تو ہرن آتے ہی بھاگ جاتے ہیں، تمہارے پاس پھرتے رہتے ہیں۔ فرمانے لگی ہرنوں پر ہمارے گمانوں کا اثر پڑتا ہے۔ کہا جی وہ کیا مطلب، کہا تمہاری نیت ہوتی ہے ہتھے چڑھ گیا تو ذبح کر کے کھائیں گے ان کو، اور میری نیت ہوتی ہے آئیں گے تو کھلاؤں گی، پیار کر کے بھیج دوں گی، تو میری نیت کا اثر پڑتا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور تمہاری نیت کا اثر پڑتا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ ہے گمان کا اثر جو دنیا پر بھی پڑتا ہے آخرت پر بھی پڑتا ہے۔ اب انسانوں کے بارے میں گمان کیسے ہونا چاہیے، اگر گندا ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کر دیا جائے گا۔ اور یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے، سچی بات ہے ہمارے گمانوں کے بارے میں، کہ ہمارا گمان غلط ہو گیا ہم اس کو صحیح کیسے کریں، اس کا علاج کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کر دیا جائے گا۔